وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی نیتیں مزید بڑھا لیتے ہیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر، کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ چنانچہ مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 251 پر نقل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے کہ بے شک اللہ تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت غیر آباد مساجد میں تشریف لے جاتے اور وہاں نماز ادا کرتے رہتے، جس سے اللہ عز و جل خوش ہوتا۔ جب سحری کا وقت ہوتا تو پیشانی زمین پر رکھ کر رخسار مٹی پر رگڑتے، طلوع فجر تک روتے رہتے۔ ایک رات حسب معمول جب آپ نے ایسا کیا اور پھر جب فارغ ہو کر سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا ہے، اور اس پر لکھا تھا کہ خدائے مالک و غالب اللہ عز و جل کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے براءت نامہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں سورہ فرقان آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ترجمہ کنز ایمان، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں، یعنی جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ تو اس آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان شریف میں لکھا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ کامل ایمان والوں کی خلوت و تنہائی کا حال یہ ہے کہ ان کی رات اللہ تعالی کے لیے اپنے چہروں کے بل سجدہ کرتے اور اپنے قدموں پر قیام کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ آرام کرنے کے بعد رات میں کچھ نہ کچھ نفلی عبادت ضرور کیا کرے، تاکہ وہ کامل ایمان والوں کے اوصاف پیدا ہوں۔ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا جب مخلوق جمع ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب ندائیں ہوں گی، جب نیک لوگوں کو جمع کیا جائے گا، تو ہم یقیناً تمنا رکھتے ہیں کہ ان نیک لوگوں میں ہم بھی شامل ہوں۔ آج دنیا میں بھی اگر دنیاوی طور پر بھی کوئی ایسی گیدرنگ ہوتی ہے، کوئی ایسا مطلب اعلان ہوتا ہے کہ وہ فلاں گریڈ والے ادھر آ جائیں، تو ایک حسرت تو ہوتی ہے نا۔ اداروں میں بھی کام کرنے والے اگر دیکھتے ہیں کہ یار فلاں کا اتنا گریڈ ہوا تو اتنی انکریمنٹ بڑھ گئی، فلاں نے یہ کورس کر لیا تو جناب اس کو یہ پروموشن مل گئی، فلاں نے یہ کام کیا تو اس کو یوں مطلب درجہ اس کا بلند ہو گیا، یوں اس کو مطلب ترقی مل گئی۔ تو یہ دنیاوی زندگی جس کا کوئی بھروسہ ہی نہیں کہ جس ڈاکٹری کو ہم نے حاصل کر لیا، کیا اس ڈاکٹری کے ذریعے ہم کچھ فائدہ اپنی ذات کو یا جو بھی ہماری نیتیں چلے اچھی بھی ہیں کہ ہم نے سوچا کہ جناب یہ لوگوں کی خدمت کریں گے، علاج کریں گے، کیا پتا زندگی کا بھروسہ ہی نہیں۔ کئی ایسے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو ڈاکٹری پاس کی لیکن ساتھ ہی بلڈ کینسر ہو گیا۔ واقعات امیر علیہ سنت نے لکھے ہیں اپنی کتابوں میں کہ باپ نے ساری زندگی اس کو پڑھایا لکھایا کہ یہ میرا بیٹا جوان ہو کر میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، بیرون ملک بھیجا، زیورات بیچے گئے، گھر کے معاملات کم کیے گئے، اس کو پڑھایا گیا۔ پڑھنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اپنے گاؤں قصبے میں اس نے کلینک کھولا۔ اب باپ پھولے نہیں سنوارا ہے کہ جناب میرے خوابوں کی تعبیر ملنے والی ہے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ڈاکٹر صاحب بیمار ہو گئے۔ جب ٹیسٹ کرایا گیا تو پتا چلا کہ ڈاکٹر صاحب کو بلڈ کینسر ہو گیا، انتقال ہو گیا، باپ کے ارمان دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تو اس دنیا میں جو ہم وقت گزار رہے ہیں تو ہمیں وہ اوصاف پیدا کرنے ہیں کہ جو ہماری قبر اور آخرت میں ہمیں سرخروئی دلائے۔ تو کامل ایمان والوں کے اوصاف پیدا کرنے ہیں اور آخرت کے لیے نیکیوں کا کچھ ذخیرہ یہ ہمیں جمع کرنا ہے۔ ایک اور مقام پر کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ سجدہ آیت نمبر 16 میں تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ان کی کروٹیں ان کے خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں۔ اور پرہیزگاروں کا وصف بیان کرتے ہوئے سورۃ الزاریات آیت نمبر 15 تا 18 میں ارشاد باری تعالی ہے ان المتقین فی جنات وعیون۔
آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرنے والے تھے اور رات میں کم سویا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں دن میں بھی اور رات میں بھی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو راتیں تو واقعی بڑی مصروف ہو گئی ہیں، راتیں ہماری مصروف ہو گئی ہیں، لیکن کس کام میں؟ جی ہاں، کس کام میں؟ گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے سوشل میڈیا کو دیے جاتے۔ قرآن کھولنے والے جو قرآن پڑھا کرتے تھے وہ سوچیں ان کا قرآن پڑھنا کم ہو گیا۔ عبادت کرنے والے غور کریں کہ پہلے رات کے کچھ حصے میں آرام کر کے کچھ عبادت کا معاملہ ہوا کرتا تھا، اب یہ چھوٹ گیا، ہمارا لاس ہو گیا۔ کاش کہ ہمیں نفلی عبادت کا ذوق اور شوق نصیب ہو جائے، سجدوں کی لذتیں نصیب ہو جائے، قیام کا ایک لطف حاصل ہو جائے۔ تو یہاں ایک بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی کہ جو عبادت جس وقت کرنا فرض ہے اسے اس وقت ہی کیا جائے گا۔ البتہ نفلی عبادت رات میں کرنا دن کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کچھ دیر سونے کے بعد اٹھ کر عبادت کرنا دن کی نماز کے مقابلے میں زبان اور دل کے درمیان زیادہ موافقت کا سبب ہے، اور اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سمجھنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت شور و غل نہیں ہوتا بلکہ سکون اور اطمینان ہوتا ہے، جو کہ دل جمعی حاصل ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اپنی راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزارا کرتے تھے، اور ان کی شب بیداری کے بہت حیرت انگیز واقعات ہوا کرتے تھے جنہیں سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کہ 2 بزرگ خواتین کے بارے میں سنیے، ہماری مدنی چینل کے ناظرات بھی توجہ فرمائیں کہ اگر غور کریں اور سوچیں تو ہم واقعی اس طرح کا ایک شیڈول بنا سکتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ معاملات جو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مختلف جو کورسز ہوتے ہیں، جیسے اصلاح اعمال کورس 12 دن کا جو ہوتا ہے، ان کے اگر درجوں میں آپ شامل ہوں تو آپ کو یہ رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کا ایک باقاعدہ ان کا جدول بنایا جاتا ہے کہ اتنے بجے ہم اٹھیں گے، نماز تہجد ادا کی جائے گی، اور آدھو وظائف پڑھے جائیں گے، تلاوت قرآن ہوگی۔ اس وقت کی جو لذت حاصل ہوتی ہے، تو بعض اوقات جو تاثرات مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہمیں قلبی ذہنی سکون مل گیا، اور واقعی اس بات کی حاجت ہے کہ آج اگر دیکھا جائے تو کون سا شخص ہے جو بے چین و بے اطمینان نہ ہو؟ ہر شخص بے چینی کا رونا روتا ہے۔ گھر دیکھو تو وہ بے چینی ہے، تو جناب محلوں میں دیکھو تو آپس میں ٹینشن ہے، ملک دیکھو تو وہ افراتفری کا شکار۔ تو آخر سکون کہاں ملے گا؟ سکون کہاں ملے گا؟ تو جو نادان ایسی غلط گیدرنگ اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو کوئی کہتا ہوگا کہ یار شراب پی، چل تو میرے ساتھ کلب میں، دیکھ کیسا سکون ملتا ہے، چل یار تو چل کلب میں داخلہ لے لیتے ہیں، وہاں بیٹھیں گے، کچھ گیدرنگ ہوگی، کچھ سوئمنگ ہوگی، تو فلانا ہوگا، تو سکون حاصل ہو جائے گا۔ لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں، ایزی ہو جائیں گے، نیٹ پر بیٹھ کر چیٹنگ کر رہے ہیں، سکون تلاش کر رہے ہیں، سکون کہاں ملے گا؟ قرآن پاک کی بارگاہ میں جب عرض کیا گیا تو ارشاد ہوا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ تو جب انسان ایسے اوصاف پیدا کرتا ہے، جب وہ عبادت کی طرف رغبت کرتا ہے، جب وہ تلاوت کی طرف رغبت کرتا ہے، جب نوافل کی طرف رغبت کرتا ہے، اور جب اس کا ذوق شوق بڑھتا ہے عبادت کی طرف، اس کی ایک چاہت نصیب ہو جاتی ہے، پھر اس کی راتیں گزرتی ہیں عبادت میں، اس کے قلب کو ایک ذہنی سکون میسر ہو جاتا ہے، باطنی ایک اس کو روحانیت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلاف و بزرگوں کے واقعات پڑھیں کہ اپنے معاملات میں
رات کی عبادت کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ کی بہن حضرت حفصہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بصرہ میں ایک نہایت انتہائی عبادت گزار خاتون تھی، حضرت حفصہ بنت سیرین۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ساری رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتی، نماز میں آدھا قرآن پاک تلاوت فرماتی، بسا اوقات اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر اتنی دیر نماز میں کھڑی رہتی کہ آپ کا چراغ بجھ جاتا تھا، لیکن آپ کے لیے صبح تک چراغ کی روشنی کے بغیر گھر روشن رہتا تھا۔ یہ اللہ کی عبادت کا ایسا نور گھروں میں داخل ہو، کبھی سوچے تو صحیح نا، غور تو کریں کہ یار واقعی یار ایسے معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی برکتیں عطا فرمائی، لیکن عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، ہے عصیاں میں بدمست ہم یا الہی۔ کہ ہمیں تو گناہوں کی لذت پڑ گئی ہے نا، ہمیں گناہوں کی لذت پڑ گئی، جیسے پان گٹکا سگریٹ جو پیتے ہیں وہ ایک ٹیسٹ لگ جاتا ہے نا منہ کو، نہیں چھوٹتا ان سے، جب کتنے نقصانات بیان کیے جائیں، کتنے نقصانات بیان نہیں چھوٹتا ہے۔ تو ہم گناہوں کے مریض بن چکے، ہمیں گناہوں کی لذتیں ایسی گلے پڑ گئی کہ اب عبادت کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اپنی وفات تک یہ عادت رہی کہ آپ ساری رات نماز پڑھتی رہتی، اور جب فجر کا وقت قریب ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی، پھر بیدار ہو کر کہتی ہیں کہ اے نفس تم کتنا سو گے، کتنا جاگو گے، ان قریب تم ایسی نیند سو جاؤ گے کہ اس کے بعد قیامت کی صبح کو ہی بیدار ہوگے۔ تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اپنی راتیں غفلت میں نہ گزاریں، چیک کریں، میں بھی چیک کروں، آپ بھی چیک کریں، جتنا ہو سکے رب تعالیٰ کی عبادت میں، نوافل میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، یہ کاش ہم گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اس کا کچھ جدول بنایا کریں، رات عشاء کی نماز کے بعد اگر سو جائیں اور کچھ دیر کے بعد اٹھ کر عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنی اور اپنے اہل خانہ اور دیگر مسلمانوں کی بخشش و مغفرت کی دعائیں مانگا کر۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک رات میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اس گھڑی میں مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ ساتھ ہر رات میں ہوتی ہے، یہ ہر رات میں ہوتی ہے۔ تو ہم تلاش تو کریں، اٹھ کر عبادت تو کریں۔ بھئی میرے بچے بیمار ہیں، آپ دعا کریں، مجھ پر قرضہ ہو گیا، آپ دعا کریں، میرے گھر میں بچیوں کی شادی کا سلسلہ کو اسباب نہیں بن رہے، آپ دعا کریں۔ یقیناً نیک لوگوں سے دعا کا عرض کرنا چاہیے، مگر یہ برکتیں تو ہمیں روزانہ نصیب ہو رہی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی تو گڑ گڑائیں، روئیں تو صحیح، اپنے گناہوں کو یاد کر کے کچھ ندامت کے آنسو تو بہائیں، دیکھیں پھر رب تعالیٰ کی کیسی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، کیسا اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ جوق در جوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ جب میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو غور سے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چھان بین کی تو جان لیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ پہلی بات جو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی کہ اے لوگو سلام عام کرو، سلام کو عام کرو، محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو اور صلہ رحمی اختیار کرو
اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھا کرو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال یہ ہمیں بیان کیے جا رہے ہیں کہ اگر جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونا ہے تو یہ اوصاف پیدا کر لیے جائیں، سلام کو عام کر لیا جائے، صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، محتاجوں کو کھانا کھلایا جائے، اور رات میں جب سب سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر رب تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں بھی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ترقیاں ملیں، ہمیں عزت ملے، ہمارا وقار بلند ہو، ہمیں اپریشیٹ کیے جائے، ہمیں پروموشن دی جائے، ہمارا گریڈ بڑھا دیا جائے، ہماری تنخواہیں بڑھ جائیں، ہمارا انکریمنٹ بڑھ جائے، ہمیں یہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے۔ تو آئیے جنت کا محل پانے کا نسخہ یہ بھی حاصل کر لیتے کہ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے۔ آج تو کسی کا گھر دیکھتے تو حسرت ہی ہو جاتی ہے، یار اپنے بھی ایسا گھر بنا لیتے، ایسا ڈیکوریشن ہو جاتا، ایسا ڈیزائن ہو جاتا، ایسا کلر ہو جاتا، ایسا فرنیچر ہو جاتا۔ اب تصور کریں کہ وہ محل کیسا ہوگا جس میں آر پار نظر آتا ہوگا۔ بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے۔ اللہ عز و جل نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اوصاف کو پیدا کریں، برکتیں پائیں، اور واقعی بڑی محبتیں اور پیار ہو سکتا ہے اگر آپس میں یہ انداز ہو نا، تو واقعی اس کی برکتیں بہت ہیں۔ ورنہ آج مطلب یوں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، نہ اپنے لیے، نہ اپنے بچوں کے لیے، نہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ نہیں، بعض بزرگوں کے یہ واقعات پڑھتے ہیں۔ ایک بزرگ کی سیرت پہ امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں بیان فرمایا تھا کہ ان کے گھر کے جو افراد تھے انہوں نے آپس میں تقسیم کیا تھا، یعنی مثال گھر کے 6 افراد ہیں، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، تو اب رات کو 6 حصوں میں تقسیم کیا کہ بھائی مثال 12 گھنٹے کی رات ہے، تو اب 6 افراد ہیں تو 2 گھنٹے ڈیوٹی کے، 2 گھنٹے آپ عبادت کریں، 6 سے 8 آپ عبادت کریں، 8 سے 10 آپ، 10 سے 12 آپ، 12 سے 2 آپ، 2 سے 4 آپ، 4 سے 6 میں، تو 12 گھنٹے ہمارے گھر میں پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سلسلہ جاری رہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رات کو بیدار ہو کر اپنی اہلیہ کو جگائے، پھر وہ دونوں 2 رکعتیں ادا کریں، تو ان کا شمار کثرت کے ساتھ اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والوں میں ہوگا۔ ایسی انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں، ایسا ذوق لائیں، شوق لائیں کہ اپنے بچوں کی امی کے ساتھ بھی کوئی سی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ ہم چلو آپس میں اٹھ کر کچھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور سنیے، سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو اٹھ کر اپنی زوجہ کو جگاتا ہے، اگر اس کی زوجہ پر نیند غالب ہوتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے، اللہ اکبر، پھر وہ دونوں اٹھ کر اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور 1 گھڑی اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ واقعی یہ رب تعالیٰ کی کیسی رحمتیں ہیں، کیسی برکتیں ہیں۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں بھی اگر ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، علماء سے جو سنا ہے، تو اس میں یہی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اٹھ کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ ہماری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ یہاں تک کہ میرے سرتاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین سوج جاتے۔ میں نے عرض کی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟
حالانکہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کیا میں اللہ عز و جل کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہمارے آقا راتوں کو اٹھ کر روتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن ابو قیس فرماتے کہ مجھ سے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رات کی نماز یعنی تہجد کو ترک نہ کیا کرو، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ترک نہ فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے یا تھکے ہوتے تھے تو اسے بیٹھ کر ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس معاملے میں اپنا ذہن بنانا پڑے گا۔ اس قدر تاکید ہمارے بزرگوں نے اپنے بچوں کو کی، اور کیسی کیسی نصیحتیں بزرگوں کی کتابوں میں لکھی ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے ان کی والدہ نے فرمایا کہ بیٹا رات کو زیادہ دیر نہ سونا، کیونکہ رات کو زیادہ سونا انسان کو قیامت کے دن فقیر بنا دے گا۔ تو عبادت کے معاملات یہ واقعی ہمارے کمزور ہے، ہم تو دن میں 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ تو نماز فرائض کے ساتھ ساتھ رات کی عبادت کا معاملہ یہ ہمارا ہونا چاہیے، اور ہمیں اس کی لذت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ صلاۃ اللیل ادا فرماتے، پھر رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو یوں صدائے مدینہ لگاتے ہوئے اٹھاتے، نماز نماز، پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرماتے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہے، کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، ہم تجھے روزی دیں گے، اور انجام کا بھلا پرہیزگاری کے لیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اوقات نماز میں گریہ ازاری فرماتے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی تو میں نے 3 صفوں کے پیچھے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے کی آواز سنی۔ یعنی یہ جب نماز پڑھتے تو ان کی نماز کی تو خیر کیفیت ہی الگ ہوتی تھی، کہ تلاوت کرتے تو گریہ ازاری کرتے، ہچکیاں بند جاتی۔ سیدنا عبداللہ بن شداد بن ہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم نے نماز فجر پڑھائی اور یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ تلاوت کرتے ہی زاروں قطار ہونے لگے، یہاں تک کہ آپ کی ہچکیوں کی آواز یہ پچھلی صفوں میں بھی سنی گئی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا شیخ نجم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ضرور فرشتوں کی طرح اللہ کی عبادت کروں گا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک رات قیام میں کھڑے کھڑے گزار دی، ایک رات سجدے میں، اور ایک رات رکوع کی حالت میں گزارتے تھے۔ یعنی کیسی ان کی لذتیں ہوتی تھی، ان کا دل کیسا لگ جاتا تھا عبادت میں۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور واقعی یہ اگر چلو ٹھیک ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے ایسا ماحول نہیں پایا تو ماحول ہم تو بنا سکتے ہیں نا، ہم بنا سکتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں کہ جن کے پورے خاندان میں یوں سمجھے کہ حفظ قرآن کا تو تصور ہی نہیں تھا، آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے خاندان میں کئی حافظ ہو گئے۔ کوئی علم حاصل کرنے کا ذہن ہی نہیں تھا، آج ماشاء اللہ درس نظامی کا سلسلہ شروع ہو گیا، علم دین حاصل کیا جا رہا ہے۔ تو چینج تو ہو سکتا ہے، کوئی لائف کے اندر تبدیلی تو آ سکتی ہے۔ میں کرنا چاہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے خاندان کی ابتدا مجھ سے ہو جائے، میری آنے والی نسلیں
عبادت گزار بن جائیں، ہمارے گھر میں تلاوت قرآن کا معمول ہو جائے، ہمارے گھر میں نوافل کا معاملہ ہو جائے، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے یہ سب نمازی بن جائیں، یہ ہو سکتا ہے۔ اس کی ابتدا ہمیں کرنی پڑے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی لذت ملے، اس کا کیسے طریقہ کار ہو، ایک مرتبہ مدنی قافلے میں سفر میں تھے، تو مدینۃ الاولیاء ملتان سے واپسی تھی ہماری، تو سارے مدنی قافلے ہمارے اسٹیشن پر جمع ہوئے، ہماری بوگی ساتھی تھی، تو مختلف مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے اسلام بھائی پہنچے، وہاں پر ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی۔ تو مجھے یاد ہے اچھی طرح، کئی سالوں پرانی بات ہے، ایک شخص تھا جو ہماری ایک مارکیٹ میں وہ جاب کرتے تھے، تو وہ مدنی قافلے کے سفر میں تھے، تو ہمارے اسلامیہ نے ان سے پوچھا، تاثرات لیے کہ آپ کو مدنی قافلے کا سفر کیسا لگا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے نماز تہجد کے بارے میں سنا تو تھا، مگر یہی اندازہ ہوتا تھا کہ یار یہ کوئی اللہ والے بزرگ مزار میں جو اولیاء کرام ہوتے یہ پڑھتے تھے، میں نے کبھی نہیں پڑھی تھی، لیکن مدنی قافلے میں سفر کے دوران روزانہ رات میں نماز تہجد کا سلسلہ ہوا، تو مجھے لگا یار کہ یار یہ کام تو میں کر سکتا ہوں، تو میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ میں نماز تہجد کا اہتمام کیا کروں گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح یہ اگر معاملات دیکھتے تو ہم مطلب اس میں اپنے اندر یہ بات پیدا کریں، کوئی ایسا سلسلہ بنائیں تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی عبادت کا معاملہ یہ سامنے ہو جائے گا۔ اور پھر اس میں ایک اور احتیاط جو ہم نے صراط الجنان شریف کے حوالے سے جو سن رہے تھے، اس میں ایک احتیاط بیان ہوئی تھی، اس کو بھی سن لیجئے کہ جب یہ عبادت کا جو معاملہ ہوتا ہے تو اس میں ایک جو احتیاط ہے وہ علماء نے یہ بیان کی کہ جب رات کی عبادت کا سلسلہ بندہ کرتا ہے تو اس وقت کامل اخلاص نصیب ہوتا ہے، اور عبادت میں ریاکاری، نمود و نمائش اور دکھلاوا نہیں ہوتا، کیونکہ عام طور پر اس وقت لوگ بیدار نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ریاکاری کا موقع نہیں ہوتا ہے۔ یہ فوائد بھی رات کو حاصل ہوتے ہیں کہ بندہ جب رات کو اٹھتا ہے تو ظاہر ہے اس وقت سب سو رہے، اگر وہ اٹھ رہا ہے تو وہ خود ہی اٹھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے۔ اب یہ نفس و شیطان کی ایک چال ہوتی ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، امیر اہل سنت نے اس کا تذکرہ اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں فرمایا، ریاکاری کی 80 مثالیں امیر اہل سنت نے لکھی ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اب بندہ دیکھیں عبادت کی طرف آئیں گے نا تو شیطان اس وقت بھی حملہ کرے گا۔ اب رات کو اٹھ گئے، ٹھیک ہے، اب اٹھے اور ذہن بنائے کہ یار آج جو ہے تہجد پڑھی جائے۔ اب تہجد پڑھنے اٹھے آپ، اب گدگدی ہو رہی ہے کہ گھر میں پتہ چلنا چاہیے کہ میں اٹھاؤں، دروازے کی کنڈی ٹھک زور سے کھولی کہ کسی کی آنکھ کھل جائے، اماں دیکھ لے، او ہو میرا بیٹا تہجد پڑھ رہا ہے، بچوں کی امی پہ امپریشن پڑے گا کہ ماں بدولت آج اٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں، آج پڑھ رہے ہیں، باورچی خانے میں جا رہے ہیں، وہاں برتن بجا رہے ہیں، آوازیں پیدا کر رہے ہیں کہ کسی کی تو آنکھ کھل جائے یار، کوئی تو دیکھ لے کہ میں نے اٹھ کر آج نماز تہجد پڑھی ہے، میں آج رات کو اٹھ کے تلاوت کر رہا تھا، کوئی تو دیکھے۔ اچھا یہ سارے معاملے کرنے کے بعد جب بازاروں میں جاتے ہیں تو آنکھ مل رہے یار آج کیا خیریت، آج سوئی نہیں، اصل میں وہ یار آج کل وہ مدنی قافلے سے جب سے آیا ہوں نا تو نماز تہجد کے لیے اٹھ جاتا ہوں میں۔ اب بھائی تجھے بتانے کی ضرورت کیا ہے، یہ جو پیٹ میں گڑ گڑ ہو رہی ہے ہمیں کہ یار میرا پتا چلے کہ یار ماں بدولت تہجد پڑھ رہے یار، تسبیح رات میں لے رہے، اگر روزہ رکھ لیا تو زبان پھیر رہے ہیں ہونٹوں پہ، یار آج گرمی نہیں ہے بہت، تو کوئی کیا خیر پانی پلاؤں، بوتل پلاؤں، نہیں یار وہ اصل میں پیر شریف ہے نا تو ہر پیر شریف کو روزہ رکھتا ہوں۔ تو یہ ایک شیطان نکلواتا ہے کہ میرا پتا چلے کہ اوہو اچھا رات کو اٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں، ہاں میں تو بس وہ پڑھ لیتا ہوں 2-4 پارے۔ یہ بزرگوں کے جو واقعات لکھے، ہمیں معاذ اللہ بدگمانی نہیں کرنی کہ یار ان کا پھر کیسے پتا چلا، ہمیں اپنا دیکھنا ہے، اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے۔ کوئی جائز انداز میں اپنی ترغیبات کے حوالے سے بتاتا ہے اور شریعت اس کو اجازت دیتی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ لیکن اگر ہمیں اپنی عبادت کا معاملہ اور اپنی جتنے کمزوری ہے اس پر ہم کو دھیان دینا ہے، تو ہمیں اگر عبادت کرنی بھی ہے تو اخلاص کے ساتھ،
ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کئی سال تک مسجد کی پہلی صف میں نماز ادا کرتے رہے. اب دیکھیں یہاں پر بزرگوں کی سوچ دیکھیں کہ اپنے نفس کو کیسی لگام لگاتے تھے, کیسا پکڑتے تھے. کئی سالوں تک پہلی صف کے نمازی ہیں. ایک دن وہ پہلی صف میں نہ پہنچ پائے, انہوں نے آخری صف میں نماز ادا کی. پھر وہ دکھائی نہ دیے. جب ان سے اس کا سبب پوچھا گیا, فرمایا کہ میں نے اتنے سال جو نمازیں ادا کی تھی نا, ان کو قضا کر رہا تھا, کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میں اللہ کے لیے مخلص تھا, یعنی رب تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا تھا. مگر جب اس دن میں آیا اور مجھے آخری صف میں جگہ ملی تو مجھے بڑی شرم محسوس ہوئی کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ چاچا تو پہلی صف میں ہوتے تھے, آج آخری صف میں. تو بس میں نے جان لیا کہ اتنا عرصہ پہلی صف کے حصول کے لیے میری چستی جو تھی نا, یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی. لہذا اتنے سال کی نمازیں میں نے قضا کی. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ان کا خوف خدا تھا کہ کئی سال تک اخلاص اور استقامت کے باوجود, عبادت کرنے کے باوجود, ایک دن آخری صف میں نماز پڑھی تو دل میں ریاکاری کا خدشہ پیدا ہوا. تو اپنی سابقہ عبادت قبول نہ ہونے کے خوف سے اپنی ادا کردہ نمازوں کو لوٹایا. تو اللہ کے یہ مقبول بندوں کی شان ہے. اور ہمارا معاملہ یہ اس کے برعکس ہے کہ ایک تو نیک عمل کرتے نہیں, اور بالفرض اگر کوئی نیک عمل کر لے تو اس وقت یہ دکھاوا اس کی نظر بھی ہو جاتا ہے, یہ سب معاملہ بھی ہو جاتا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بڑی پیاری بات امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کاش ہمیں یہ سعادت مل جائے کہ ہم اپنی نیکیوں کو بھی اسی طرح چھپائیں جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں. کہ رات کو گناہ ہوا تو بتائیں, کس کس کو بتانے کا دل کرتا ہے کہ رات کو میں نے یہ فلم دیکھی, میں نے یہ کارنامہ کیا, میں نے یہ ڈنڈی ماری, میں نے یہ اس طرح جھوٹ بولا. یہ کہاں, یہ کس کو ذہن ہوتا ہے کہ میں سب کو بتاؤں. لیکن اگر کوئی عبادت کا معاملہ ہوتا ہے تو فوراً نفس شرارت کرتا ہے اور ہم مطلب وہ نیکیاں جو ہیں وہ ظاہر کرنے میں لگ جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بس ہمیں اپنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہمیں ایک کاش نصیب ہو جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہونا چاہیے, کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, ریاضت کریں, عبادت کی لذت پانے کے لیے اور سجدوں کی لذت پانے کے لیے اپنے روٹین میں نوافل کا اہتمام کیسے ہو. اشراق چاش کب پڑھی جاتی ہے, اوابین کے نوافل کیا ہوتے ہیں, صلاۃ اللیل کس کو کہتے ہیں, تحیت المسجد, تحیت الوضو, یہ کون سی نمازیں بھائی, یہ کس طرح پڑھتے ہیں, نماز تہجد کس وقت پڑھی جاتی ہے, کس طرح پڑھی جاتی ہے, یہ ذرا علم ہونا چاہیے. یہ علم ہوگا تو عمل کی طرف آئیں گے. تو اس کے لیے میں آپ کو دعوت پیش کروں گا اصلاح اعمال کورس, دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں ہوتا ہے, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہوتا ہے. تو یہ کورس کر لیا جائے. 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کو یہ اپنی زندگی کا ایک روٹین میں شامل کرنا ہے کہ ماہانہ 30 دن میں 3 دن, یعنی ایک ماہ میں 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا. جب یہ 3 دن کا روٹین وائز سفر ہوگا تو یہ سمجھیں ہماری بیٹری چارج ہوتی رہے گی, اور ہمارے نوافل کے, اوراد کے, تلاوت کے جو معاملات ہیں یہ بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, ہم سب کو عمل کی توفیق دے, اور عبادت میں کی لذتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایمان پر خاتمہ یا الہی, ایمان